السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بے نمازی کا کیا معاملہ ہوگا، کیا وہ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا، یعنی کہ جو نماز نہیں پڑھتا کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ تو کیا معاملات ہے، اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے آج کی ویڈیو میں۔ تو آپ کو پتہ ہے اکثر لوگ جو ہے نماز کے پابند نہیں ہوتے ہیں، نماز کی ادائیگی اپنے ٹائم کے مطابق باجماعت نہیں ادا کرتے ہیں۔ باجماعت تو کیا اس کے علاوہ بھی ادا نہیں کرتے ہیں، اور دنیا پرستی کے اندر زیادہ مگن ہیں، لگے ہوئے ہیں، اور ان کو یہ معاملات یاد نہیں آتے ہیں کہ آپ کو جو ہے جس مقصد سے دنیا میں بھیجا گیا وہ مقصد صرف خاص اللہ کی عبادت کر کے جنت کو حاصل کرنے کا تھا۔ لیکن یہ جو ہے امت بھول چکی ہے کہ ہم جو ہے جس مقصد سے آئے تھے، ہم دنیا پرستی کے اندر لگ چکے ہیں، سارے دنیاوی معاملات ہم لے کے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن صرف جو ہے ہم اسلام کے اوپر، دین کے اوپر ریسرچ نہیں کرتے اور اس پہ چلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ صرف ہم لوگ دنیا پرستی کے اندر لگے ہوئے ہیں، ناچ گانے باجے فلمیں ہر چیز کی ہمیں نالج ہوتی ہے، لیکن صرف جو ہے نالج نہیں ہوتی تو اسلام کی نالج نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کے معاملات کے اندر اچھا لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم ان کی نسبت سے جنت حاصل کر لیں گے، ہمیں آپ کو پتہ ہے بہت سارے فرقے واریت کے اندر فرقوں کی وجہ سے یہ معاملات پیش آ رہے ہیں کہ کوئی فرقہ کہتا ہے کہ ہم ان کی نسبت کی وجہ سے جنت ہمیں مل جائے گی اور وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے۔ تو دھوبیوں کے قصے بتاتے ہیں کہ دھوبی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ ان کا ایک دھوبی تھا، تو وہ ان سے قبر میں سوالات ہوئے کہ اس نے تینوں کا جوابات، یعنی قبر میں جو 3 سوالات ہوں گے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ کون ہے۔ تو اس حوالے سے اس نے تینوں جواب دیے، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، غوث پاک کا دھوبی ہوں، غوث پاک کا دھوبی ہوں، اور جو ہے اس کو جنت مل گئی۔ تو فرشتوں کے معاملات وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ فرشتے جو ہے وہ بھی کنفیوز ہو گئے، کیا ہوا، اس طرح کا معاملہ یہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جو مومن ہوگا، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں چلتا ہوگا، وہی ان سوالات کے جوابات دے سکے گا، اس کے علاوہ ادروائز کوئی بھی جواب نہیں دے سکے گا اس کا، کیونکہ ویسے تو آسان ہے بولنا کہ میرا دین جو ہے اسلام ہے، میرا رب اللہ ہے، یہ ان شخصیت کے بارے میں دکھایا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ شخصیت کون ہے۔ اب وہی جواب دے سکے گا جو حدیثوں پہ چلتا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلتا ہوگا۔ تو اس طرح کے معاملات میں ہر کوئی تھوڑی جواب دے پائے گا، جو دین پہ چلتا ہوگا وہی جواب دے پائے گا وہاں پر، ورنہ کسی کا بھی زبان سے الفاظ نہیں نکل سکیں گے۔ تو اس طرح کے معاملات کے اندر آپ دیکھیں بے نمازی کا معاملہ کیا ہے۔ بے نمازی کا معاملہ یہ کہ اگر کسی نے، ایک شخص نے جان بوجھ کے کسی بھی ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، یعنی وہ کافر ڈکلیئر کر لیا جاتا ہے اس کو شریعت کے مطابق۔ لیکن پاکستانی شناختی کارڈ کے اندر تو وہ اسلام، اس کے اندر ریلیجن میں لکھا ہوتا ہے اسلام، وہ ویسے تو شناختی کارڈ کے طور پہ مسلمان ہوتا ہے، لیکن وہ توبہ کر لے، اس کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ توبہ کرے اور توبہ کر کے واپس جو ہے اسلام کے مطابق زندگی گزارنا شروع کرے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، زیادہ جو ہے معاف کرنے والا ہے، وہ آسمان سے لے کر زمین تک جس کے گناہ بھر جائیں وہ اس تک کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات کے اندر غور و فکر کریں، جس مقصد سے دنیا میں آئے اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کریں، دنیا پرستی کو ایک سائڈ پہ کر دیں۔ مولوی حضرات کی باتیں، وہ نسبتیں جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی نسبت سے آپ چلے جائیں گے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ میری نسبت تیرے کام نہیں آئے گی، جو میرے مال سے لینا ہے لے لے، اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہو گئی تو میں کوئی کام نہیں آؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو ہے کام نہیں آ رہی، تو اس طرح کے معاملات میں کسی بزرگان دین اولیاء اللہ کی نسبت کام نہیں آئے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد واضح یہی تھا، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جنت کی سردار ہیں، عورتوں کے اندر جنت کی سردار ہیں۔ تو مقصد یہ تھا کہ امت تک یہ میسج پہنچ جائے کہ کسی کی بھی نسبت کسی کے کام نہیں آنی، اپنے اعمال کے اوپر جو ہے معاملات ہوں گے اس کے۔ اگر کوئی اپنے معاملات کو درست رکھتا ہے تو اس کے لیے جو قرآن کے اندر بھی جو خوشخبریاں ہیں کہ وہ اپنا جو ہے سمجھ جائے کہ اس کا راستہ جو ہے جنت میں جانے والا ہے، اس کے جو سیدھے راستے پہ چلے گا وہ جنت میں جائے گا، تو اس کے اندر قرآن کے اوپر واضح طور پہ ساری دلائل موجود ہیں۔ تو کسی بھی مولوی صاحب کی بات پہ آپ عمل پیرا نہ ہو، قرآن و حدیث کی روشنی میں چلیں، کیونکہ یہ لوگ اتنی سختیاں نہیں کرتے نماز کے معاملے میں، بس پڑھ لی تو صحیح ہے، نہیں پڑھ لی تو کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو آپ بتائیں سر، اگر آپ نے نماز چھوڑی کسی بھی ایک ٹائم کی، وہ تو ایک الگ بات ہے، کوئی عذر ہے، کوئی پریشانی ہے، سفر میں ہے، کوئی معاملات ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، کوئی وجہ بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، ٹائم بھی موجود ہے، ہر چیز ہے، ہر سہولت ہے، اس کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ تو یہ معاملات پیش آئیں گے۔ تو اس لیے جو ہے آپ نے غور و فکر کرنی ہے،
کیونکہ یہ زندگی آپ کو ایک دفعہ ملی ہے, یہ دوبارہ آپ کو موقع نہیں ملے گا. کیونکہ وہاں پہ یہ بھی حدیثیں ملتی ہیں کہ وہاں پہ جو ہے قرآن کے اندر آیتیں بھی موجود ہیں اس کے اوپر کہ انسان جو ہے دوبارہ کہے گا یا اللہ مجھے ایک اور موقع دے, میں دوبارہ جو ہے دنیا میں آنا چاہتا ہوں اور میں نیک عمل کرنا چاہتا ہوں, تو اس کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا. اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ دوبارہ موقع آپ کو نہیں ملے گا. ایک بار آپ کو موقع ملا ہے زندگی کے اندر, کسی کی بھی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ریسرچ کریں قرآن حدیث کی روشنی میں, کسی سے پوچھنا ہے, کسی علم والے شخصیت کے پاس جائیں, اس سے ملاقات کریں, بھائی یہ ایسا ہے, اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں ہم, یہ کیا معاملات ہیں اس کے, تو غور و فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کے راستے کھولتا چلا جائے گا. تو ایک قدم آپ آگے بڑھائیں, اللہ تعالیٰ آپ کے 10 قدم آگے آئے گا. تو اس طرح کے معاملات میں یہ آپ نے کرنا ہوگا. تو بہرحال ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں مفتی اکمل صاحب کا موقف رہتے ہیں, بے نمازی کا کیا معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے موقف پیش کرتے ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو. ایک ہی کوشچن کیا تھا ایک بچے نے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو قیامت میں بے نمازی کو بھی جنت میں داخل کر سکتا ہے؟ تو یہ بڑا بھولا بھالا سا کوشچن تھا, میں نے شامل کیا اور پھر اس لیے میں نے اس کو لیا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں ہم اپنے عقائد کو اچھی طریقے سے نہیں جانتے, ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت, اس کی عادات معلوم نہیں ہے کہ عادت الہیہ کیا جاری ہوگی, اس کے لیے ہمیں علم سیکھنا چاہیے. بس یہ یاد رکھیے کہ کفر اور شرک اس میں اگر کوئی شخص حالت زندگی میں توبہ کر لے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. باقی یاد رکھیے کتنا ہی بڑا گناہ کبیرہ کیوں نہ ہو, حتیٰ کہ خودکشی بھی, اس سے انسان دائرہ اسلام سے باہر نہیں نکلتا اور یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. چاہے تو ایک آدمی زمین سے آسمان تک گناہوں کو بھر دے, اللہ تعالیٰ بخش دے اس کو اور جنت میں داخل کر دے. لیکن یہ آپ کو ترغیب نہیں دی جا رہی. یاد رکھیں کہ بے نمازی کے لیے بہت شدید سزائیں ہیں, اللہ کی مشیت پر موقوف ہے, چاہے تو معاف کر کے جنت میں ڈال دے, اور اگر وہ پکڑ پر آ گیا, وہ بے نیاز ذات ہے, تو اس کا عذاب بہت سخت ہے, بہت شدید. تو اس لیے ان باتوں کو معمولی بھی نہ سمجھا جائے, لیکن مطلب اس سے اتنا زیادہ خوف زدہ بھی نہ ہوا جائے کہ اللہ کی رحمت سے انسان مایوس ہو جائے. بیلنس قائم رکھنا چاہیے اور عقیدہ سیکھیے. قرآن دوستو آپ کے سامنے میں نے موقف پیش کر دیا مفتی اکمل صاحب کے اس حوالے سے. انہوں نے کہا کہ جو ہے اس طرح کے معاملات میں نماز کی جو ہے آپ نے پابندی کرنی ہوگی, اور اتنا جو ہے خوف زدہ بھی نہیں ہونا چاہیے انہوں نے کہا, لیکن خوف زدہ آپ نے تھوڑا بہت ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب دے گا اس کے اوپر اگر آپ نماز چھوڑیں گے اور آپ کافر ہو جاتے ہیں. یہ چیز بھی آپ بتائیں, آپ جو ہے کافر ہو جائیں گے نماز چھوڑیں گے تو, تاکہ انسان جو ہے پابندی تو کرے نماز کی طرف وہ راغب تو ہو. تو نماز کی طرف آنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, تاکہ جو ہے اپنا قبلہ درست کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت. تو اپنے معاملات کو جو ہے سیدھا کریں اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں, اپنے اخلاق کو بلند کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کرتے ہوئے اپنے الفاظوں کو جو ہے مٹھاس پیدا کریں. کیونکہ آج کل دیکھیں الفاظوں کا چناؤ, گالیاں, اور کس طرح لوگ جو ہے اپنی جو ہے اخلاق کھو بیٹھے ہیں, بالکل ان کے اندر اخلاق تو بالکل ہی نہیں رہا کہ کوئی اخلاق سے بات کر لیں, آپس میں کوئی غیرت کر لیں لوگوں کے لیے, کوئی پریشان حال ہے اس کی ہیلپ کر دیں. اس طرح کے معاملات میں یہ لوگ نہیں کر رہے ہیں اس طرح کی چیزوں کو نا. تو اس میں غور و فکر کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کریں, ان کے اخلاق کی, ان کی سیرت کی, ان کی پیروی کرنے کی کوشش کریں. تو قرآن کے اوپر ترجمے سے پڑھیں آپ, تاکہ آپ کچھ چیزیں آپ کو واضح طور پہ سمجھ آئیں. تو آپ کے سامنے رکھ دیا موقف ان کا, مفتی اکمل صاحب کا. اب آگے موقف لے لیتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا, اور اس نماز کے اوپر وہ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں, اور کفر کا کیا معاملہ ہے, اور بے نمازی کا معاملہ کس کے ساتھ ہوگا. بے نمازی کا معاملہ جو حشر ہوگا قیامت کے روز, اس کا حشر کس کے ساتھ کیا جائے گا, اس کو کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا, آپ سن لیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو میں. تو اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو. چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے, اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے. صحیح مسلم میں یہ حدیث لکھی رہ گئی 246 کہ بندے کے کفر اور ایمان, شرک اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے. یہ حدیث مسلم میں ہی لکھی رہ گئی کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت خدا ہے, یہ تمہارے نبی کی وہ سنت ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی, اگر اسے چھوڑ دو گے تو برباد ہو جاؤ گے. رسول اللہ کے زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا اور 2 بندوں کے سہارے مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکتا تو اس کی کوشش ہوتی کہ میں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھوں, کہیں مجھے منافق نہ شمار کر لیا جائے.
जमात छोड़ने पर रसूलुल्लाह के जमाने में समझा जाता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बंदा मुनाफिक है। सहाबा कराम को, अहले बैत को कब मालूम था कि ऐसी उम्मत भी आने वाली है जो आपसे बड़ा इश्क़ रसूल होने का दावा करेगी और नमाज एक नहीं पढ़ेगी। तो वो कहते यार ये तो बड़ा आसान इस्लाम है। तो ये हदीसें तो मुस्लिम शरीफ में लिखी रह गई, प्रैक्टिकली किसने अमल किया इसके ऊपर? ये हदीस तिरमिज़ी में लिखी रह गई कि हमारा और मुनाफिकीन का अहद नमाज की बुनियाद पे है, जिसने नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। ये सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान का फतवा तिरमिज़ी में ही रह गया। अब्दुल्लाह बिन शकीक ताबी कहते हैं कि सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान तारिकुस सलाह के सिवा किसी की तकफीर नहीं करते थे, सिर्फ बेनमाजी को वो काफिर समझते थे, बाकियों को वो तमाम गलतियों के बावजूद मुसलमान तस्वुर करते थे। अंदाजा करें, ये तिरमिज़ी में लिखा रह गया जनाब। हाँ, हम जब चीख चीख के ये बातें बयान करते हैं, लोग कहते हैं यार ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं, ये कहां पे लिखी हुई है? सरकार किताबों में लिखी हुई है। यही तो हम आपसे कह रहे हैं कि मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। ये हदीस अबू दाऊद में ही लिखी रह गई कि बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दो, और ना पढ़े 10 साल की उम्र में उसे सजा भी दो, और 10 साल के बच्चों के बिस्तर भी अलग कर दो। ये अबू दाऊद में लिखी रह गई हदीस। अमल किसने किया? ये हदीस इब्ने माजा में लिखी रह गई कि नबी इस्लाम ने फरमाया, ऐ मुआज़, अल्लाह के साथ शिरक न करना, खा तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, सूली दे दिया जाए या आग में जिंदा जला दिया जाए, शिरक न करना। ये पहली नसीहत। उसी हदीस में दूसरी नसीहत, नमाज न छोड़ना। तुम्हारा अल्लाह के साथ अहद नमाज की बुनियाद पे, अगर तुमने नमाज छोड़ दी तो अल्लाह का जिम्मा उठ गया तुमसे। और तीसरी चीज फरमाया, शराब ना पीना, ये तमाम बुराइयों की जड़ है। तो ये हदीसें तो लिखी रह गई सरकार। ये हदीस मुस्नद अहमद में ही लिखी रह गई कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि नमाज क़यामत के दिन नमाजी के लिए दलील, निजात और नूर होगी, और जो नमाज नहीं पढ़ता क़यामत के दिन ना उसके लिए कोई दलील होगी अल्लाह के हुजूर बचने की, ना निजात और ना कोई रोशनी, नूर जो पुलिस रात से गुजरने के लिए कुरान में है ना, वो नूर। और फिर नबी इस्लाम ने फरमाया कि बेनमाजी का हशर उसी हदीस में आता है। फिरौन, कारून और हामान और उमैया इब्न खल्फ के साथ होगा। हाँ जी, कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से है। महबूब तो पहले ही बता गया कि बेनमाजी, तेरा हशर तो फिरौन के साथ होना है, तेरा हशर कारून के साथ होना है, उमैया इब्न खल्फ के साथ होना है। और ये तो मैं आपको सिर्फ एक बात कर रहा हूं। अब अगर मैं कुरान की तौहीद बयान करना शुरू करूं तो कुरान के पहले सफे का टेस्ट दुनिया के करोड़ों मुसलमान पास नहीं कर सकते। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये कुरान में लिखा रहेगा। माशाल्लाह फजर की नमाज में ये पढ़ के निकलता है, और मस्जिद के साथ जो दरबार है रेगुलरली हाजिरी दे के उस बाबे से भी मांग के घर आता है। तो क्या नमाज तू पढ़ी? तू मुसलमान है, तेरी हर नमाज की हर रकत में तू ये ना पढ़े तेरी नमाज ही नहीं होती। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह इबादत भी तेरी करेंगे, दुआ भी तुझी से मांगेंगे, मदद भी तुझी से मांगेंगे। यहां मदद माना दुआ के, लेकिन यहां मौलवियों ने पट्टी पढ़ा दी, उनका नहीं जी नहीं जी, अम्मी से रोटी ना मांगे। अंदाजा करिए कुरान का मजाक उड़ा रहे हैं, हालांकि इन्हें पता है कि कुरान में आयत मौजूद है, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो और बुराई में अलग रहो। कुरान ने बताया है कि अल्लाह ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा हुआ है। यहां इय्याका नस्तईन में दुआ के एतबार से बताया जा रहा था कि गैरुल्लाह से नहीं करनी, जारी असबाब का तो कुरान में हुक्म है। सही, लेकिन देख ले। सो दोस्तों, आपके सामने मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ पेश कर दिया इस हवाले से। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन मौक़िफ़ था। तो इस चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र करें इससे पहले कि आपकी सांस निकल जाए और आप जो है
अपना जो है सफ़र जो है बरज़ख़ी ज़िंदगी में दाखिल करें। तो इससे पहले आपने गौर व फ़िक्र करनी है, जब तक आपकी ज़िंदगी कायम दायम है, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को लंबा करे और सेहत तंदुरुस्ती के साथ इसके अंदर ही आप गौर व फ़िक्र करें और इस्लाम के ऊपर चलने की कोशिश करें और नमाज की पाबंदी करें। जब आपके बच्चे 7 साल की उम्र पे पहुँचें तो आप जो है उनको नमाज की तलकीन करें, और 10 साल की उम्र के अंदर अगर वो पाबंद ना हो तो उनको डांट कर, मार कर, समझा कर नमाज की आदत डलवाएं, ताकि आपके बच्चे भी आपके लिए सदका जारिया बन सकें। तो इस चीज़ के अंदर जो है आपको गौर व फ़िक्र करनी पड़ेगी और नमाज की पाबंदी करनी पड़ेगी, ताकि आप जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो कर सकें और नमाज की पाबंदी कर सकें, कुरान को समझ के पढ़ सकें। और किसी भी इस तरह के मामले में देखें, और शिर्क के मामले में भी जो है अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पे आपको कह दिया है कि शिर्क की माफ़ी नहीं होगी। तो मौत से पहले अगर कोई शिर्क के अकायद पे मबनी कोई शख्सियत है, कोई शख्स है, तो उससे तौबा कर ले, ताकि जो है शिर्क से निकल के और अल्लाह ताला की खालिस इबादत करना शुरू हो जाएं। और क्योंकि दुआ सिर्फ़ अल्लाह ताला से है, और जो है रूहानी तौर पे अगर आप किसी से मदद तलब कर रहे हैं, यानी कि कोई शख्सियत कब्र के अंदर मौजूद है और यहाँ से आप कह रहे हैं कि मदद, तो इस तरह के मामलों के अंदर ये शिर्क है, क्योंकि आप जो है गैबी मदद तलब कर रहे हैं उससे। तो गैबी मदद तलब सिर्फ आप अल्लाह ताला से कर सकते हैं, क्योंकि गैबी मदद दुआ के ज़िम्मे में आती है। दुआ जो है खाली सिर्फ अल्लाह ताला के साथ है। सो आई होप आज की वीडियो आप सबको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक बात लोगों तक पहुँचे और आप भी सदके जारिया में शामिल हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आप भी दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसका तू सबका तू